تمہاری قبر بھی تمہارا پرماننٹ ٹھکانہ نہیں ہے، ٹیمپریری ہے۔ یہاں سے بھی تمہیں اٹھایا جائے گا اور پھر تمہیں لے جایا جائے گا ایک دوسری منزل کی طرف، ایک ایسی جگہ جہاں پر لوگوں کا ہجوم ہوگا، سارے لوگ اللہ کے سامنے صفے باندھ کر کھڑے ہوں گے، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کا نہیں سوچے گا۔ ہماری سو کولڈ محبتیں، دو چار چاہتیں، دو چار خواہشیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہمارے دماغوں کے آخری کونوں سے بھی نکل جائے گی۔ جس آخرت کو آج میں اور آپ اگنور کر رہے ہیں نا، اللہ کی قسم اس آخرت میں جس دن ہم پہلا قدم رکھیں گے نا، تو ہماری یہ مری ہوئی عقلیں بھی زندہ ہو جائیں گی، ہمارے یہ مرے ہوئے دل بھی زندہ ہو جائیں گے، اور وہ احساس، وہ جذبات، وہ ریئلائزیشن، وہ فیلنگز جن کا آج ہمیں احساس نہیں ہو رہا، اس وقت یہ ساری چیزیں بھی ٹھکانے آ جائیں گی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے، میں نے بنائی ہے، میں زیادہ جانتا ہوں اس دنیا کو، تو یقین کر میری بات پر۔ لیکن انسان نے کہا نہیں یار، اب اس کے چہرے بڑے حسین ہیں، اس کی سو کولڈ شہرت جب ملتی ہے نا، بندہ عروج پر چلا جاتا ہے۔ نہیں یار، اب یہاں کی لذتیں بڑی انٹرسٹنگ ہے، پاگل کر دیتی ہیں لوگوں کو، یہاں مزہ آتا ہے لوگوں سے بات کرتے ہوئے، مزہ آتا ہے گناہوں کو کرتے ہوئے، اپنی مرضیوں پر چل کر بھی دیکھ لیا ہم نے، گناہوں کی لذتوں کو بھی ٹیسٹ کر کے دیکھ لیا ہم نے، لوگوں پر بھروسہ کر ایک ایک کے لیے یقین کرے، میں دل سے چاہتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی کو جلد سے جلد اپنے اللہ کے راستے پر لے آئے، جلد سے جلد ان بے حیائیوں اور گمراہیوں کے بازاروں سے منہ موڑ کر اللہ رب العزت کے راستے پر آ جائے۔ جہاں موبائل کا غلط استعمال کیا جا سکتا ہے وہاں پر صحیح استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، جہاں نظروں کا غلط استعمال کیا جا سکتا ہے وہاں نظروں کا صحیح استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، جہاں اپنی جوانیوں کو غلط کاموں میں انوالو کر کے برباد کیا جا سکتا ہے وہاں اپنی جوانیوں کو عبادات میں لگا کر پریشیس بھی بنایا جا سکتا ہے، جہاں ناچ گا کر فالورز بنائے جا سکتے ہیں وہاں اللہ رب العزت کی بات پہنچا کر، قرآن کی آیتیں پہنچا کر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں ڈیلیور کر کے بھی فالورز بنائے جا سکتے ہیں۔ ڈزنٹ میٹر، جیسے کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی کہ آپ کے ملینز میں فالورز ہیں یا آپ کے بلین میں فالورز ہیں، کوالٹی میٹر کرتی ہے کہ جو فالوور، جو بندہ آپ سے جڑا ہے، جو آپ کو فالو کر رہا ہے، جو آپ کو جانتا ہے، آپ اس کو ڈیلیور کیا کر رہے ہو، اس سے آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اور اس کو آپ سے کیا فائدہ ہو رہا ہے، یہ چیز میٹر کرتی ہے۔ تو ناچ گا کر، بے حیائیوں کو پروموٹ کر کے اور اپنے جسموں سے کپڑے اتار کر اور اوٹ پٹانگ حرکتوں سے اگر میں لاکھوں لوگوں کا ہجوم بھی جمع کر لوں اور جن پر میں بہت پراؤڈ فیل کرتا ہوں، یہ میری بربادی کا سبب بنیں گے، اور اگر میرے ساتھ 100 لوگ جڑیں لیکن وہ 100 لوگ مجھ سے میرے اللہ کے لیے جڑیں، یہ 100 لوگ ہی آپ کی آخرت بنا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے جتنے بھی گروپ ممبرس ہیں، وہ لوگ جو مجھے جانتے ہیں، وہ لوگ جو مجھے نہیں جانتے، جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر مجھ سے جڑے ہیں، صرف اللہ کے لیے، جو کہ مجھے بہت عزیز ہے، جن سے مجھے اللہ کے لیے بہت محبت ہے، ان سب کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے گناہوں کو، خطاؤں کو، غفلتوں کو معاف فرمائے، اور آپ کا نام ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت بخشش کے فیصلے کر چکا ہے، جنت کے فیصلے کر چکا ہے، جن لوگوں پر اللہ رب العزت نے اپنی رضا کے دروازے کھول دیے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا ساتھ یوں ہی برقرار رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں، سادگی سے عید گزاریں۔ اللہ رب العزت نے جو بے حیائی سے منع کیا ہے، اللہ رب العزت نے جو قرآن میں واضح طور پر کہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یہ اسی لیے کہا ہے تاکہ تم سے میری بہن اور مجھ سے تمہاری بہن محفوظ رہ سکے، امن اور سلامتی کے ساتھ ہم یہ 60-70 سال کی زندگی گزارے، اس کے بعد اللہ رب العزت کے پاس جائے اور اللہ رب العزت سے اپنے صبر کا بدلہ حاصل کرے۔ ارے یار، تم لوگ تو بہن بیٹیوں کو چادریں پہنانے آئے تھے، ان کی عزتوں کے محافظ بننے آئے تھے، تم لوگوں نے تو دنیا کے لیے ایک مثال بننا تھا، لیکن یقین کریں 2-4 سیکنڈ کی لذتوں نے ہمیں اس قدر پاگل کر دیا ہے، اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے ہم بہن بیٹی کا بھی فرق نہیں کر رہے آج کل۔ ہمارا نفس نفس امارہ بنتا چلا جا رہا ہے، وہ نفس کہ جو باغی ہو جاتا ہے، جو ظالم ہو جاتا ہے، جسے گناہ ہی نہیں لگتے، جسے توبہ کا خیال نہیں ہوتا، جسے اللہ کا خیال نہیں ہوتا، جو گناہوں کا شوقین ہوتا ہے، جو ظلم کا شوقین ہوتا ہے۔ مجھے بتائیں، جس نفس پر اللہ رب العزت نے ہمیں قابو پانے کا حکم دیا ہے، اس نفس کو اگر ہم کھلا چھوڑ دیں، اس نفس کو اگر ہم گناہوں کی خوراک دے کر نفس امارہ بنا لیں اور ساری زندگی گندگیوں میں، بغاوتوں میں، گمراہیوں میں، آوارگیوں میں منہ مارتے رہے حتیٰ کہ اللہ کا فیصلہ ہو جائے، میں بھی مر جاؤں، آپ بھی مر جاؤ، تو جب ساری عمر گناہ کیے ہوں گے ہم نے، جب ساری عمر اللہ کو اگنور کیا ہوگا ہم نے، جب ساری عمر
بے حیائیوں کو دیکھا، بے حیائیوں کو پروموٹ کیا، اللہ کے حکموں کو مشکل کہا، اللہ کی عبادت نہیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں کی، اسلام کو نہ پڑھا، نہ سیکھا، نہ سمجھا، نہ عمل کیا، اور مر گئے، اللہ کے پاس چلے گئے، کیا کہیں گے اللہ کو؟ کیا جسٹیفیکیشن ہے میرے پاس اور آپ کے پاس؟ کیا کہوں گا میں رب سے؟ کون سی ایسی دلیل ہے میرے پاس جو میں اپنے رب کے سامنے رکھوں گا؟ اور جس طرح میں لوگوں کو دھوکہ دے جاتا ہوں، جس طرح جھوٹ کا سہارا لے کر میں دنیا کے بہت سارے کاموں میں کامیاب ہو جاتا ہوں، کچھ ایسا کر کے میں اللہ کے سامنے بھی کامیاب ہو جاؤں؟ ارے وہ تو دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، اس رب کو ہم کیسے دھوکہ دیں گے؟ جس کمرے میں اللہ کا نام ہم بڑے ہی ادب اور تمیز کے ساتھ ایک بہت بڑے فریم میں دیواروں پر لٹکاتے ہیں نا، انہی کمروں میں بیٹھ کے ہم تنہائیوں میں گناہ کرتے ہیں۔ ارے یار، ہم تو اپنے اللہ کے نام کے ساتھ صرف کھیل رہے ہیں، اللہ کو صرف اپنے دل میں جگہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ باقی جب بھی نیا گھر بنائیں گے نا، تو بنانے کے بعد ایک بہت بڑا سائن بورڈ لگا دیا جائے گا، ماشاءاللہ، کمرے میں بھی آپ کا اللہ لکھا ہوا ہے، گھر کے باہر بھی اللہ لکھا ہوا ہے، گاڑیوں میں بھی اللہ لکھا ہوا ہے، لیکن دل کی حالت یہ ہے کہ دل اللہ سے خالی ہے، دل اللہ کی معرفت سے خالی ہے، دل اللہ کی محبت کے جذبوں سے خالی ہے۔ یہ والا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے۔ وہ دل کے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کے جسم میں ایک گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو جسم کے باقی پارٹ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اور وہ دل ہے۔ تو اگر اس دل میں اللہ آ گیا، اگر یہ دل جس طرح دنیا سے جڑا ہے، جس طرح دنیا کے لوگوں سے جڑا ہے، عزت و شہرت و دولتوں سے جڑا ہے، اگر دل کے کنیکشنز اللہ سے جڑ گئے، اگر دل میں اللہ کی یاد آ گئی، آپ وہ لذت فیل کریں گے جو ہر مومن کے ساتھ سوٹ کرتی ہے۔ آپ وہ سکون، وہ اطمینان اپنے دلوں میں فیل کریں گے کہ جس کے مل جانے کے بعد انسان کی زندگی بالکل سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہے۔ اور یہ جتنی بھی میری بہنیں ٹک ٹوکروں سے متاثر ہو کے اپنے کپڑوں کا سائز چھوٹا کر رہی ہیں دن بدن، چلو اوکے فائن، تم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی، تمہاری پرورش مسلمانوں نے کی، بچپن میں تمہیں قرآن سکھایا گیا، 12-14 سال کی عمر میں تم نے اچھی خاصی نمازیں پڑھی، لیکن آج جوانی کے پر لگ گئے، موبائل ہاتھ میں آیا اور موبائلوں میں لوگ ناچتے ہوئے نظر آئے، بے حیائی کرتے ہوئے، ٹرینڈ پہ جاتے ہوئے دکھائی دیے، اور یہ بہن بھی بیٹھ کے متاثر ہو رہی ہے اور سوچ رہی ہے کہ مجھے بھی ایسا کرنا چاہیے، مجھے بھی چاہیے لوگوں کی یہ اٹینشن، مجھے بھی چاہیے کہ میرے لیے کوئی کلیپ کرے، مجھے بھی چاہیے کہ کوئی مجھے یہ گفٹنگ شفٹنگ کرے، میرے تعلقات بنے، کوئی باہر ملک کے ویزے لگ جائے، کسی نواب صاحب یا سیٹ صاحب سے ایک ریلیشن کریٹ ہو اور وہ میری دنیا کو چار چاند لگا دے، ہاں بدلے میں عزت لیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو جس کی یہ سوچ بن رہی ہے یا بنی ہوئی ہے یا اس کو کیری کر رہی ہے، وٹ ایور، چلو اوکے فائن، آج زندگی ہے، کر لو گی تم، آج جسم میں سانسیں چل رہی ہیں، بن گئے تمہاری ریلیشن، چلا لو گی یہ ریلیشنز بھی، اب آج تمہارا جسم سانسیں لے رہا ہے، بول رہا ہے، سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جسم ہے بھی جوان، تو اس جوانی کے نشے میں 2-4 سٹیپس ٹرینڈنگ سانگز پر آپ لوگوں نے ڈانس کر لیا، ریلز بنا لی، اوکے فائن، لیکن خود سے صرف ایک سوال کرو کہ یہ سب کب تک اور کتنا چلے گا، لیکن بس صرف ایک سوال، کیا اس جسم میں یہ سانسیں ہمیشہ چلتی رہیں گی؟ کیا یہ آنکھیں لائف ٹائم تک جھبکتی رہیں گی اور تمہیں دنیا ایسی ہی رنگ رلیوں میں دکھاتی رہے گی؟ کیا انہوں نے کبھی بند نہیں ہونا؟ کیا یہ کان اسی طرح بجتے رہیں گے، کبھی سریلی آوازوں سے تو کبھی لوگوں کی کہانیوں سے؟ کیا ان کانوں نے کبھی بند نہیں ہونا؟ کیا یہ جسم ایسے ہی ہمیشہ لش پش رہے گا، بلش کرے گا؟ کیا جیتے جی یہ جسم بڑھاپے کے حوالے نہیں ہوگا، بیماری کے حوالے نہیں ہوگا، کمزوری کے حوالے نہیں ہوگا، آزمائشوں کے حوالے نہیں ہوگا؟ اور چلو اگر ان ساری چیزوں کے حوالے نہ بھی ہوگا، تو کیا یہ جسم موت کے حوالے نہیں ہوگا؟ تو جب بات آئے گی نا موت کی، تو آپ کی ساری لذتیں پھیکی پڑ جائیں گی نا، آپ کی ساری اکڑ ٹوٹ جائے گی، آپ کی ساری بے حیائیوں کے خواب مٹ جائیں گے، اصل میں آپ موت کو بھول چکی ہیں۔ تو میری بہن، میرا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں آپ کا ایک بھائی ہوں، نصیحت کرتا رہوں گا، اللہ نے کہا ہے، یہ ڈیوٹی لگائی ہے۔ جو لوگ یہ فیصلہ کر لینا کہ ہمیں اللہ کے بغیر اپنی زندگی گزارنی ہے، تو ان لوگوں کے دلوں سے اللہ رب العزت اپنے نام کی غیرت چھین لیتا ہے، اللہ کے لیے جینا بھول جاتے ہیں، وہ ساری عمر بس بچوں کے لیے جی رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کے لیے جی رہے ہوتے ہیں، دھن دولت دنیا کے لیے جی رہے ہوتے ہیں، لیکن جو مسلمان ہوتا ہے اس کی زندگی کا کانسیپٹ بہت کلیئر ہوتا ہے، وہ دنیا کی کسی چیز سے دل نہیں لگاتا، یوز کرتا ہے، دل نہیں لگاتا، اور وہ ہمیشہ اس بات کو سامنے رکھ کر جیتا ہے کہ میں نے ایک دن مرنا ہے، جس نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے وہی مجھے مارے گا، اور وہی مرنے کے بعد مجھے دوبارہ کھڑا کرے گا۔ تو ان باتوں کا یقین مسلمانوں کو انٹرٹینمنٹ سے تھوڑا دور رکھتا ہے، غیرت کے فیصلے کرنے پر مجبور کرتا ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں موت کا خوف نہیں ہوتا، وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ موت تو ہمارے لیے ایک گفٹ ہے،
کہ جیسے ہی آئے گی ہم اللہ سے ملاقات کے لیے چلے جائیں گے، اور جو ایکٹیویٹیز ہم نے اسلام کے لیے اللہ کے لیے پرفارم کی ہوں گی اللہ رب العزت ان کا ریوارڈ دے گا۔ لیکن جن کو اللہ کی باتوں پر یقین نہیں ہوتا نا، تو پھر وہ اپنی خواہشیں اس دنیا میں پوری کرنے لگ جاتے ہیں، بھاگ دوڑ شروع کر دیتے ہیں ان دنیا کے عہدوں کے لیے، دنیا کی شہرت کے لیے، دنیا کی محبتوں کے لیے۔ کہا جاتا ہے نا دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ۔ تو مومن کو جب قید خانے سے آزادی ملتی ہے نا تو وہ خوش ہوتا ہے، جبکہ کافر کو جب جنت سے نکالا جاتا ہے نا تو اس کی روح کام جاتی ہے۔ مومن جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کی مشقت ختم ہو جاتی ہے، اور کافر اللہ کے نافرمان، اللہ کے گنہگار جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی عیش و عشرت ختم ہو جاتی ہے۔ 6 فٹ زمین کے نیچے پڑے ہیں تم سے اچھے ٹیلنٹ، تم سے اچھے دکھنے والے، اچھے کمانے والے، اچھا کھانے والے، اچھا پہننے والے۔ جاؤ ان کے پاس اور ان سے پوچھو کہ کیا چیز کام آ رہی ہے۔ اگر وہ تم سے بات کر سکتے نا تو وہ تمہارے پاؤں پکڑ لیتے اور تم سے یہ کہتے کہ بھائی ہم نے تو اپنی زندگیوں کو ضائع کر دیا، تم نہ کرنا۔ تو وہ تمہیں چیخ چیخ کے کہتے کہ کبھی بھی دنیا کے لیے اللہ کو نہ چھوڑنا۔ دیکھو بھائی دنیا نے تو ختم ہو ہی جانا۔ اگر تم غریب ہو، تم امیر ہو، تم کالے ہو، تم گورے ہو، تمہیں کوئی جانتا ہے یا تمہیں کوئی نہیں جانتا، تمہارا چھوٹا گھر ہے یا تمہارا بڑا گھر ہے، تمہاری زندگی میں لوگ اچھے ہیں یا تمہاری زندگی میں لوگ برے ہیں، زندگی نے ختم ہو جانا ہے۔ ان حالات کی وجہ سے زندگی نے رکنا نہیں ہے، اور اس زندگی میں اگر تمہیں ویسے جینے دیا جائے جیسے کہ تم چاہتے ہو پھر بھی مرو گے، اور اس زندگی میں اگر تم ویسے جی رہے ہو جیسے کہ تم نہیں چاہتے پھر بھی تم مرو گی۔ لہٰذا اس دنیا کو اتنی لفٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دشمن تم پر محنت کر کے تمہارا ایمان تم سے چوری کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب وہ ہاتھ ڈال کے تمہارے سینے سے تو ایمان نکال نہیں سکتے، لہٰذا تمہیں یہ حیا بنا کر اللہ کی نظروں میں گرائیں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی، کوئی سپر پاور مسلمان کو نہیں گرا سکتی۔ اگر ہم سارے یونائٹ ہو کر بھی مسلمانوں کا مقابلہ کریں نا تو مسلمانوں کے ایمان کے سامنے ہماری ساری ٹیکنالوجیز، ہماری ساری چیزیں بے بس ہو جائیں گی۔ ہم نہیں ہرا سکتے مسلمانوں کو، کیونکہ ان کے دنوں کے اندر ایمان کے جذبے، ان کے جو بڑے تھے، ان کے جو صحابہ تھے، وہ بن دیکھے اپنے اللہ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا، دولتوں کے لیے نہیں مرتے تھے۔ وہ کسی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے یہ کٹس لگا کر سکھی پر نہیں چڑھ جاتے تھے۔ اپنی زندگی کا ایک ہی مقصد ہوتا تھا کہ اللہ کی شریعت پوری دنیا پر نافذ ہو جائے، اسلام پوری دنیا پر پھیل جائے، اور اس محنت میں اگر موت آتی ہے موت قبول، لیکن تمہارے دل میں اور میرے دل میں اللہ کے یہ لڑنے کے جذبے کہاں باقی رہ گئے؟ ہم لوگوں نے تو اپنی نظروں کو اتنا گندا کر دیا ہے، خواہشات کا اتنا مرید بنا لیا کہ اب نفس اور خواہش ہم پر راج کرتے ہیں، ہم اس کے غلام ہیں۔ تو یہ کہتا ہے وہی کرتے ہیں۔ گاؤ گانے، خوب ناچو، بھر دو اس زمین کو غفلتوں سے، گناہوں سے، بے حیائیوں سے، تھک جاؤ گے، ہار جاؤ گے۔ اللہ رب العزت کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ جو اللہ سے بھاگنے کا سفر ہوتا ہے نا، اس میں انسان جتنا مرضی چاہے آگے نکل جائے، ہارتا انسان ہی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ مرنے کے بعد اللہ رب العزت میرے ساتھ کیا کرے گا اور تمہارے ساتھ کیا کرے گا، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اگر یہ زندگی میں نے اللہ رب العزت کی بغاوت میں گزاری نا، تو قیامت کے دن جو سب سے بڑا افسوس مجھے ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کاش میں اللہ کی مان لیتا، کاش میں ان کاموں سے رک جاتا، ان سیلیبریشن سے رک جاتا، ان خوشیوں سے رک جاتا جن میں اللہ رب العزت کی نافرمانیاں شامل تھی۔ کاش میں اپنے نفس کو خوش نہ کرتا، کاش میں اپنے آپ کو لذتوں کے حوالے نہ کرتا، کاش سمجھانے والوں کی بات کو میں سمجھ لیتا، کاش میں رک جاتا۔ ایسی ایسی حسرتیں چاروں طرف سے ہمیں گھیریں گی نا کہ لگ پتہ جائے گا یار۔ اعمال کے معاملے میں تو آپ کی مرضی ہے بھائی، جو گناہ کرنا چاہتا ہے اسے گناہ کرنے دیا جاتا ہے، اور جو نیکی کے راستے کی طرف آنا چاہتا ہے اس کے لیے نیکی کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ یا آف کورس چوائس از یورس۔ تو بتاؤ کرو گے نا سب کی ہیلپ؟ دیکھو ہیلپ صرف پیسہ نہیں ہوتا، گفٹس نہیں ہوتے، لگژری لائف نہیں ہوتی، الفاظ، اپنائیت، محبت، ساتھ، لائلٹی، سنسیریٹی، پاک صاف دل، یہ ساری چیزیں دے کر تم ایک مرے ہوئے انسان کو زندہ کر سکتے ہو، ایک ادھورے انسان کو پورا کر سکتے ہو۔ جن غموں میں تم انوالو رہے، جن پریشانیوں میں، جن آزمائشوں میں، جن گناہوں میں تم انوالو رہے، اور اللہ نے تمہیں ان ساری چیزوں سے نکالا، بہت سارا ایکسپیرینس ہے، وہ ایکسپیرینس شیئر کر کے تم بہت سارے لوگوں کا بھلا کر سکتے ہو۔ تم یوزلیس نہیں ہو برو، میری بہن۔ یہ سمجھنا چھوڑ دو کہ تم بھلا کسی کا کیا بھلا کرو گی، ارادہ تو کرو، قدم تو بڑھاؤ۔
صلاحیتیں اللہ تعالیٰ آسمان سے اتارے گا، دل اور دماغ اللہ کے قبضۂ قدرت میں کھول دے گا وہ. ارادہ تو کرو، آج ارادہ کرو کہ 2-3 دن کے بعد سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ بھائی کیسے کرنا. گناہوں سے نکلو تو صحیح، پاک زندگی کی طرف قدم تو اٹھاؤ. 1-2 دن تو ایسے گزارو کہ جس میں اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو، لوگوں کے ساتھ بھلائیاں ہو، اور اپنی آخرت کی فکر میں اپنا ٹائم انویسٹ کیا جائے. دین دیکھو 3-4 دن کے بعد تم یہ فیل کرو گے کہ 2-3 دن تو میں نے کیا، اب مجھ سے خود ہی ہو رہا ہے. لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے، لوگوں کو آپ کی اندر کی وہ اچھائیاں جو آپ کو اس لیے نظر نہیں آ رہی کیونکہ وہ اچھائیاں برائیوں کی وجہ سے دب چکی ہیں، ان اچھائیوں کی ضرورت ہے. انفیکٹ کہ آپ کو بھی ضرورت ہے. کون نہیں چاہتا کہ وہ ایک اچھی پاک صاف زندگی گزارے؟ میں یہ چاہتا ہوں، آپ یہ چاہتے ہو کہ پاک صاف ہو، کوئی گناہ نہ ہو، کوئی نافرمانی نہ ہو. بھائی یہ چاہت بڑی زبردست چاہت ہے. بس اس چاہت کو ایک شکل دینی ہے، تھوڑی سی محنت کرنی ہے اپنے آپ کو ایک اچھا سا انسان بنانے کے لیے. یہ زندگی دی ہی اسی لیے ہے کہ ہم اپنی برائیوں سے فائٹ کریں، دن بدن اچھا بننے کی کوششیں کریں، اور اچھا بنتے چلے جائیں یہاں تک کہ ہمارا ظاہر بھی کلیئر ہو جائے، ہمارا انر بھی کلیئر ہو جائے، ہماری سوچ بھی صاف ہو جائے، ہمارا دل بھی کھل جائے، اور ہماری آنکھیں صاف ہو جائے، ہمارے کانوں کا سننا صاف ہو جائے، ہمارے ہاتھوں کا کرنا صاف ہو جائے. ویسے یہ جتنے بھی مشہور لوگ ہیں نا جو ناچ گا کر فیمس ہوئے، ان کو اس لیول پر پہنچانے والے تم لوگ ہو. جب انہوں نے تمہارے سامنے قرآن کی آیتوں کی دھجیاں اڑائی، اسلام کی وہ اہم شاخ جسے حیا کہتے ہیں، حیا کے جنازے نکالے، تم لوگوں نے بیٹھ کر تالیاں بجائی. تم جیسے عام لوگوں نے ان کو اپریشیٹ کیا، اور انہیں جب پتہ چلا نا کہ ہمیں دیکھنے والے لوگ اتنے بھوکے ہیں، نفس اور ہوس کے اتنے ستائے ہوئے ہیں کہ اگر جسم کے کسی بھی حصے سے تم تھوڑا سا کپڑا ہٹا دو گے تو یہ لوگ تمہیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھیں گے، تو انہوں نے بھی تمہاری ان خواہشوں کو سامنے رکھ کر اپنے جسموں سے کپڑے اتار دیے. جن کو معاشرے میں کوئی جانتا تک نہیں تھا، جن کے پاس کرنے کو کوئی کام تک نہیں تھا، ایسے لوگوں نے تم لوگوں کے ذہنوں سے کھیلا. تم لوگوں نے بھی ان کو اپنے آپ سے کھیلنے کی اجازت دی. بھائی ان سے تو کوئی پوچھنے والا تھا ہی نہیں، اگر ہوتا تو ایسے ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر گھومتے نا. لیکن یار تم تو فیملی والے تھے، تم تو بہنوں والے تھے، تم نے اپنا وقت ان لوگوں کو کیوں دیا؟ کیوں دیکھا ان کو؟ کیوں اپنی خواہشوں کو غلط طریقوں سے پورا کیا؟ کیا آپ اس بات کو بھول گئے تھے کہ اس دنیا میں ایک اللہ ہے اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اسے سب کچھ نظر آ رہا ہے؟ قیامت کے دن کہاں تمہاری نظریں استعمال ہوئی، کہاں تمہارے ہاتھ استعمال ہوئے، کہاں تمہاری سوچ استعمال ہوئی، کہاں تمہارا پیسہ استعمال ہوا، کہاں تمہارا ٹائم استعمال ہوا، ان ساری چیزوں کا تم سے پوچھا جائے گا. بے لگام گھوڑوں کی طرح اپنی زندگیاں ہم گزار رہے ہیں. یا مجھے گنہگار ثابت کرنے کی زحمت نہ کیجیے، کیا کیا قبول کرنا ہے فقط اتنا بتا دیجیے. اکثر لوگ نا آپ کے اچھے ہونے کے باوجود، آپ کے لوئل ہونے کے باوجود، آپ کے پاس ایک ہیرے جیسا صاف ستھرا دل ہوتا ہے جس میں کسی کی نفرت، کسی کو نقصان پہنچانے کے ارادے نہیں پائے جاتے، لیکن لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے آپ پر الزام لگاتے چلے جاتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے چلے جاتے ہیں. کوئی آپ سے دشمنی نکالنے کے چکروں میں ہوتا ہے تو کسی کو آپ سے حسد ہوتا ہے، تو کوئی ناسمجھی میں کوئی ایسی بات کر دیتا جس سے آپ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو کمپیئر کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہے یہ سامنے والا بندہ تو میرے بارے میں ایسا کہہ رہا ہے لیکن میں تو اندر سے ایسا نہیں ہوں. یہ تو مجھ پہ یہ الزام لگا کے چلا گیا کہ تم نے یہ کیا لیکن میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. ان کی نظروں میں کتنا برا انسان ہوں، لیکن جب آپ اپنے اندر غور کرتے ہو تو آپ کو اپنا آپ ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے، معصوم لگ رہا ہوتا ہے. ارے میری سیدھی سادی بہن، بھولے بھالے بھائی، لوگوں کو کیا دکھتا ہے؟ جو تمہاری ریالٹی ہے اسے تمہارے علاوہ کون جانتا ہے؟ تم اگر برے ہو تو دنیا تمہیں اچھا کہہ سکتی ہے لیکن تم اپنے آپ کو اچھا سمجھ نہیں سکتے، اور اگر تم اچھے ہو تو دنیا تمہیں برا کہہ سکتی ہے لیکن تم اپنے آپ کو برا سمجھ نہیں سکتے. جب تمہیں پتہ ہے کہ تم اچھے ہو، جب تمہیں پتہ ہے کہ تم کلیئر ہو، جب تمہیں پتہ ہے کہ یہ الزام جو مجھ پر لوگ لگا کے جا رہے ہیں میرا ان میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، تو پھر اپنے اندر ہی اندر خود سے جنگ کرنے میں کیوں مصروف ہو جاتے ہو؟ ریلیکس کیوں نہیں رہتے اور یہاں وہاں کی باتوں کو کیوں سٹریس بناتے ہو؟ اپنی ریالٹی کے ساتھ اگر تم خوش ہو اور لوگوں کو وہ سمجھ نہیں آ رہی تو یہ لوگوں کی غلطی ہے نا. الزام لگانے والے، بہتان لگانے والے، برا بھلا کہنے والے، اگر مجھے اور آپ کو باوجود اس کے کہ ہمارے دل میں کوئی گندگی نہیں ہے، ہم کسی کا برا نہیں چاہتے، لیکن انہیں ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو بڑے نوسرواز ہیں،
یہ تو بڑے غلط لوگ ہیں. وہی ان کی غلطی ہے کہ انہیں ایسا لگ رہا ہے. تو پھر یا تو اپنا آپ اگر تم پروف کروا سکتے ہو تو پروف کروانے کی طرف جاؤ, اور اگر پروف نہیں کروا سکتے تو اندر ہی اندر سے یہ سوچنا بند کر دیا کرو, اس نے ایسا کیوں کہا, اس نے ویسا کیوں کہا, یہ کیوں ہو رہا ہے, وہ کیوں ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے بھائی, دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے, یہ بھی ہو رہا ہے, ہونے دو, آگے بڑھو. بس اتنا کہو نا لوگوں کو کہ مجھے گنہگار سمجھنے کی زحمت نہ کیجیے, کیا کیا قبول کرنا ہے فقط اتنا بتا دیجیے. قیامت کے دن جب لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. ہر بندہ اس سائے کو دیکھ کر یہ حسرت کرے گا کہ کاش اللہ وہاں بلا لے اور میں اس گرمی سے, اس تپش سے بچ جاؤں. آپ امیجن کریں جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا, یعنی کچھ ہی فاصلے پر ہوگا, آپ کے سروں کے قریب ہوگا, تو انسان کی کیا سچویشن ہو سکتی ہے. آج اتنا دور ہے تو ہم کہتے رہتے ہیں بہت گرمی ہے, بہت یہ ہے, فو ہے, فلا. چلو یہاں تو گرمی سے بچنے کے لیے آپ نے اے سی لگا لیا, پنکھے چلا دیے, آپ کے پاس اتھارٹی ہے. اگر آپ صاحب استعداد ہے, پیسے والے ہیں, تو آپ این ممکن ہے کہ اپنے لیے راحتوں کے اسباب خرید سکیں. لیکن امیجن کریں کہ جب کوئی بازار نہیں ہوگا, کوئی دکان نہیں ہوگی, کوئی پیسہ نہیں ہوگا, یہاں تک کہ بدن پر پہننے کے کپڑے بھی نہیں ہوں گے, تو اس سائے کو دیکھ کر ہر انسان یہ جستجو کرے گا, یہ آرزو کرے گا کہ کاش میں اس سائے میں چلا جاؤں. لیکن اس سائے میں کچھ ہی لوگوں کو بلایا جائے گا, اور ان لوگوں میں ایک کیٹیگری ان نوجوانوں کی ہوگی جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہوگی. یعنی وہ جوانی کے جس کو ہم فضولیات میں گزار رہے ہیں, وہ جوانی کے جس کو ہم لذتوں اور گناہوں میں اور پیار محبت کے چکروں میں ضائع کر رہے ہیں. اس جوانی کی قیمت کتنی بڑی ہے اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے, تھوڑا سا صبر کیا جائے اور اللہ کے ساتھ اس کو گزارا جائے, تو ہم وہ اویل کر سکتے ہیں کہ جس پر میدان حشر میں اللہ کے سامنے آج سے پہلے جو بھی کیا تم نے چھوڑو, اس کی ٹینشن نہ لو, سب کچھ بھول بھلا کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, محبت کا قیام کرو, عاجزی کا رکوع کرو, اور امید کی کیفیتوں سے اللہ کو سجدے کرو, اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ, جھولی پھیلاؤ, جتنا گر سکتے ہو, جتنا بچ سکتے ہو بچ جاؤ اللہ کے سامنے. جتنی عاجزی ہے تمہارے اندر ساری اللہ کے سامنے رکھ دو, اور اللہ سے کہو کہ اللہ بہت بڑے بڑے گناہ لے کر آیا ہوں, اے اللہ بہت بڑی بڑی بغاوتیں لے کر آیا ہوں, جانے انجانے میں نے ہر وہ چیز کی جس سے تو نے منع کیا, کچھ لوگوں نے کروائی, کچھ اپنی مرضی سے کی. اللہ یہ چھپن چھپائی کی زندگی مجھ سے مزید نہیں جی جا رہی, میں اب تیرے سے جڑنا چاہتا ہوں, میں آیا ہوں اپنا جرم قبول کرنے, اپنے گناہوں کو معاف کروانے, کیونکہ ایک آیت میرے کانوں تک پہنچی ہے. اور میں اگر تم سے ایک پرسنل بات شیئر کروں اپنی, جب زندگی تنگ ہو چکی تھی مجھ پر, جب لوگ نہیں سمجھ رہے تھے مجھے, جب مجھے میرے گناہ اور میرے گندے اعمال ڈرا رہے تھے, تو قرآن کی اس آیت نے مجھے ایک نئی زندگی دی. اگر یہ آیت میں نہ پڑھتا تو شاید آج میں آپ لوگوں سے یہاں بات نہ کر رہا ہوتا, اور وہ ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ. کہ اے نبی میرے ان بندوں کے پاس جاؤ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, گناہ کیے, بہت بڑے بڑے لیول کے, اللہ کو ناراض کیا, جاؤ ان کے پاس اور ان سے کہو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ مت سوچنا کہ اللہ گناہ معاف نہیں کرے گا. جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میں خوش ہو گیا, مجھے ایک نئی زندگی مل گئی, ایک نیا راستہ مل گیا. تو تم بھی جاؤ اللہ کے پاس اور اللہ سے کہو کہ اللہ میں بھی گنہگار ہوں, اللہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو تجھ سے دور بھاگتے ہیں, لیکن میں آ گیا میرے رب, اب نہیں جاؤں گا, مجھے بھی قبول کر لے. یہ گناہ کیے میں نے, بس ان کو معاف کر دے. اللہ سے اپنا حال بیان کرو, اور جب تم معافی مانگو تو خوشی خوشی اٹھو کہ تم نے جس رب کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے نا, وہ بہت بخشنے والا ہے. اب یقین کرو اور اس کے بعد سے نئی زندگی شروع کرو. کیا مشکل ہے اس میں؟ چھوڑ دو بے حیائی, چھوڑ دو گناہ, چھوڑ دو غفلتیں. کتنی دفعہ کی ہیں تم نے یہ ساری چیزیں, کیا فائدہ ملا؟ کچھ بھی نہیں, آگے میری ملنے والا. بس پھر اپنی زندگی عبادتوں کے ساتھ جوڑ لینا, علم کے ساتھ جوڑنا, اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, سب ٹھیک ہو جائے گا. اور جو بھی حالت اللہ رب العزت کی طرف سے تم پر آئے اس پر صبر کرنا, اس پر راضی رہنا, اور اللہ سے کہنا کہ اللہ حالت تو بڑی مشکل ہے, لیکن اگر اس مشکل حال میں تیری رضا مجھے مل رہی ہے تو اٹس اوکے, ٹھیک ہے. ہاں, دنیا کی پرواہ نہ کرو, اپنے آپ کو اللہ سے جوڑو گے تو ایک مضبوط انسان بن کر لوگوں کے سامنے آ پاؤ گے. اگر اللہ سے دور بھاگتے رہے تو باوجود اس کے کہ دنیا میں تمہارے نام کے چرچے ہوگے, لیکن تم اپنے آپ کو کبھی بھی مطمئن نہیں کر سکو گے, ٹھیک ہے. تو بس توبہ کریں گناہوں سے, رک جائیں بے حیائیوں سے, منہ